اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کی تیسری شب ہے اور ہم سب اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی رضا کے لیے کوشش کر رہے ہیں بھرپور کہ عبادت کر کے اللہ کو راضی کریں اور خود کو بخشش کا مستحق بنائیں۔ یہ نشستیں خاص طور پر رکھی گئی ہیں کہ کچھ موضوعات پر گفتگو کی جائے اور ہم سب کوشش کریں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ معلومات ہوں تاکہ ہم صحیح طور پر عقائد و اعمال اختیار کریں۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی، بھلائی چاہنے کا نام ہے۔ ہر شخص کو اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی نفع بخش ہونا چاہیے۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہتر وہ ہے لوگوں میں جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، بھلائی پہنچے۔ بندے بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، چیزیں بھی فائدہ پہنچاتی ہیں، اور ان سب میں فائدہ پہنچانے کی صلاحیت، قابلیت رکھنے والا اللہ تعالی ہے۔ وہی ہمارا خالق اور مالک ہے۔ جتنا اس سے پیار کریں گے، جتنا اس کا کہنا مانیں گے، اپنے لیے بھی بھلا کریں گے، دوسروں کے لیے بھی بھلائی کا سامان ہوگا۔ مجھے آج آپ سے ایک بات یہ کرنی ہے کہ میں اپنی ذات کے لیے کیسے فائدہ مند ہو سکتا ہوں اور میں دوسروں کو کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہوں۔ میرا ایک ظاہر ہے جو لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، حلیہ جس کو لوگ حلیہ کہتے ہیں۔ اس میں میرا چہرہ مہرہ، میری وضاقتہ، گیٹ اپ، میرا لباس، میرا انداز، میرا لہجہ، یہ سب دوسرے دیکھتے ہیں۔ ایک میرا باطن ہے چھپا ہوا جو لوگوں کو نظر نہیں آتا، مگر میرے ہر ظاہر میں میرے باطن کا اثر موجود ہے۔ میری ہر حرکت اور جنبش، مومنٹ، میرا ایکشن میرے اندر کے غماز ہوتے ہیں، یعنی ان سے وہی ریفلیکٹ ہوتا ہے، وہی جھلکتا ہے۔ اسی میں ایمان کی بات بھی آتی ہے، اسی میں تقویٰ کی بات بھی آتی ہے۔ میرا لوگوں سے کیسا ربط ضبط ہے، ملنا جلنا کیسا ہے، میری گفتگو کیسی ہے، میرے طور طریقے، ویز وہ کیسے ہیں، افیئر، میرے میٹرز، میں کس طرح ڈیل کرتا ہوں لوگوں سے، یہ سب میرے اندر کی چیزوں کا اظہار ہوتا ہے جو میرے عمل سے دوسروں پر ظاہر ہوتا ہے۔
میرے اندر کسی کے لیے غصہ، غضب، نفرت، عناد، میلس، تو لازمی بات ہے اس کے ساتھ میرا جو رویہ ہوگا اس میں وہ چیز جھلکے گی۔ میرے دل میں کسی کے لیے پیار ہے تو میرے اطوار سے وہ چیز اس کے لیے جھلکے گی اور لوگوں پر بھی واضح ہوگی۔ مسلمان کا ظاہر اور باطن کیسا ہونا چاہیے؟ انسان صرف گوشت اور پوست اسکن کو، کھال کو کہتے ہیں، گوشت فلیش کو کہتے ہیں، یہ انسان گوشت پوست کا مجموعہ تو ہے مگر انسانیت اور چیز ہے۔ اس میں میرے اخلاق، میرے اعمال، میرا کردار، وہ سب ہوتا ہے اور وہ میرے ایمان کے تابع۔ جیسا میرا ایمان ہوگا، میرا یقین ہوگا، اس کے مطابق میرا کردار۔ ظاہر و باطن میں ہم آہنگی ہو، ایکویلنس جس کو آپ کہتے ہیں، وہ بھی پتہ لگ جاتا ہے، ورنہ آپ لوگوں کے ہاں منافق کا لفظ بھی پہچانا جاتا ہے کہ منافقت کر رہا ہے، دل میں کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے۔ ہمارے یہ رویے مؤثر بھی ہوتے ہیں، متاثر بھی کرتے ہیں، یعنی اثر انداز بھی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ اثرات مرتب بھی کرتے ہیں۔ آپ کی خوش خلقی، اچھی عادات، اچھے انداز، وہ بھی آپ کے لوگ جو آپ کے ارد گرد یا جن سے آپ کا معاملہ ہوتا ہے ان پر ظاہر ہوتے ہیں اور وہ اس کا اثر بھی لیتے ہیں، آپ کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں۔ قرآن کا موضوع ہی انسان ہے، انسانیت ہمیں سیکھنی ہے اور اسی پر اپنے آپ کو سنوارنا اور سدھارنا ہے۔ مجھے آنکھیں ملی ہیں، اختیار بھی ملا ہے، کان ملے ہیں، اختیار بھی ملا ہے، زبان، ہاتھ، اعضاء، جہاں جہاں تک میرا جتنا اختیار ہے میں اس کا اسی طرح استعمال کرتا ہوں، کبھی غلط، کبھی صحیح۔ اسی زبان سے میں کسی کو دعا بھی دے سکتا ہوں، اسی زبان سے میں کسی کے لیے بد کلامی، برا کلام جس کو آپ گالی دینا یا بیہودہ باتیں کرنا وہ کہتے ہیں۔ آنکھ ملی ہے، پیار سے دیکھوں، گھور کے دیکھوں، مجھے اختیار ہے، دائیں دیکھوں، بائیں دیکھوں، اوپر دیکھوں، نیچے دیکھوں، اختیار ہے۔ اس اختیار کے لیے مجھے ہدایات ملی ہیں، پورا جسم ہے میرا سر سے پاؤں تک، اللہ تعالی نے عطا کیا ہے، ہر چیز میں میرے لیے بہت کچھ رکھا ہے، میں اسے کیسے استعمال کرتا ہوں، لازمی بات ہے وہاں میرے اعتقادات، میرے بلیف، عقیدے، میرے نظریات، میری آئیڈیالوجی، میرے خیالات، اس کے مطابق میں اپنے آپ کو برتتا ہوں۔ ہاتھ میں قلم ہے، میں چاہوں تو نیک بات لکھوں، چاہوں تو میں آگ لگانے والی بات لکھوں۔
اسی پیار سے ہاتھ ملا لوں اور اسی سے میں مکہ بنا کے کسی کو غضب دکھاؤں یا توڑ پھوڑ کروں، اختیار ہے۔ اس اختیار کے استعمال ہی کے لیے ہدایات دی گئی ہیں۔ مثلاً روزے کے حوالے سے بات کروں تو روزہ کس طرح رکھنا ہے؟ صرف منہ کو کھانے پینے سے روک لینا ہے، یا مجھے پورے اپنے بدن پر اتنا قابو ہو کہ میں آنکھ سے غلط چیز کو نہ دیکھوں، کان سے غلط چیز کو نہ سنوں، زبان سے غلط لفظ نہ نکالوں، ہاتھ سے غلط چیز کو نہ چھوؤں، پاؤں سے کسی غلط چیز کی طرف چل کر نہ جاؤں۔ اگر میں ایسا کر رہا ہوں تو میں واقعی اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اگر میں ایسا نہیں کر رہا تو میں نے اپنے آپ کو بھوکا تو رکھا ہوا ہے، مگر میں رب کو راضی نہیں کر رہا، میں روزے کا حق ادا نہیں کر رہا۔ تقویٰ ہماری ہر غرض و غایت، یعنی ہر عبادت کی غرض و غایت تقویٰ ہے، پرہیزگاری، کیونکہ اللہ کے نزدیک وہی زیادہ عزت والا اور پسندیدہ ہے جو زیادہ تقویٰ والا ہے۔ نمائش تقوی کی کرنا، دکھاوا اور واقعی تقویٰ ہونا، یہ دو الگ باتیں ہیں۔ ایک شخص تنہائی میں کیسا ہے؟ میں نماز دکھا کے پڑھ رہا ہوں تو ارکان صحیح ادا کر رہا ہوں، علیحدگی میں پڑھ رہا ہوں تو پرواہ نہیں کر رہا، تو دکھاوا ہو گیا نا۔ یہی چیز سمجھنی ہے۔ جنہوں نے یہ راز پا لیے ان کی زندگی آسان بھی ہو گئی، کامیاب بھی ہو گئی۔ آپ کے سامنے نمونے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نبی ہے، نبیوں کے سردار ہے، مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے، مگر ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ انہوں نے ہمیں قرآن پر عمل کر کے دکھایا، ایک ایک بات جو ان سے پوچھی گئی سمجھائی انہوں نے۔ ان کے تیار کیے ہوئے صحابہ، ان کے اہل بیت کیسے تھے، ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر کیسے بنے۔ یہی وہ لوگ تھے جو صحراؤں میں جانوروں کے چرانے والے تھے، انہی میں وہ لوگ تھے جو قتل و غارت کرنے والے تھے، انہی میں وہ لوگ تھے جو انسانی لباس میں درندوں سے بدتر تھے، مگر جب ایمان لے آئے، اسلام میں آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بن گئے، تو پھر یہ آنے والی نسلوں کے امام بن گئے، فرشتوں سے افضل ہو گئے۔ وہ جو کسی نے کہا ہے نا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ آج ہم اس محنت سے کترا رہے ہیں۔ پہلے لوگ کتنی زیادہ احتیاط کرتے تھے، کتنی عبادت کرتے تھے۔ آج ٹائم سب سے زیادہ قیمتی چیز ہو گئی ہمارے پاس، کسی کے لیے کیا اپنے لیے بھی ٹائم نہیں رہا، وقت۔ ہم وعدہ کرتے ہیں تو پورا نہیں کرتے، قول و قرار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں کرتے۔ ہماری تجارت کا معیار کیا ہو گیا، ہمارے سلوک کا معیار کیا ہو گیا، طرز زندگی، آپ کا لائف اسٹائل کیا ہو گیا۔ ہم بھیڑ میں شامل ہو گئے، بہاؤ میں بہہ رہے ہیں، خود نمونہ نہیں بنے،
ہم نے خود کو مثال نہیں بنایا، ہم نے وقت کو نہیں بدلا، وقت کے ساتھ خود بدل گئے۔ وقت کو جو بدل دے وہی انسان ہے عظیم، وقت کے ساتھ بدلنا کوئی کردار نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خواہشات کی پیروی نہیں کی۔ یہ جو وشز ہوتی ہیں، ایمبیشنز ہوتے ہیں، ڈیزائرز ہوتی ہیں، خواہشات، ان کی تہذیب کرنی پڑتی ہے۔ تہذیب کا مطلب یہ کہ خواہشوں کا ہونا بری بات نہیں ہے، ان کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ کون سی خواہش اچھی ہے اور کس حد تک اچھی ہے، کون سی خواہش بری ہے، مجھے اس سے کس طرح بچنا ہے۔ یہ خواہشات کی تہذیب کرنا۔ طرز زندگی قرآن سے لیجئے، سنت نبوی سے لیجئے، لینا ہے تو ان ہستیوں سے لیجئے جنہوں نے اپنے آپ کو نمونہ بنا کر یادگار بنایا۔ آج ہم فیس بک کو فالو کرنے لگ گئے، ہم ہر بات گوگل سے پوچھنے لگ گئے، وہ جانچنے اور پرکھنے کی صلاحیت ہمارے پاس نہیں ہے کہ وہ جو کچھ ہمیں بتا رہے ہیں کیا واقعی وہ صحیح ہے۔ ہم فیشن سمجھ کر چیزوں کو اپناتے جا رہے ہیں، ان کا انجام کیا ہو رہا ہے۔ وی سی آر نکلا تھا، ویڈیو ریکارڈر، ویڈیو کیسٹ ریکارڈر۔ مقصد کیا تھا؟ استعمال کیسا ہوا؟ سینما جانا معیوب تھا کچھ لوگوں کے نزدیک، پھر گھر گھر میں سینما آ گیا، اب ہر ہاتھ میں موجود ہے۔ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی کیا دیکھ رہی ہے آپ کو نہیں معلوم۔ اگر آپ نے اس کی تربیت کر دی ہوتی، اس کو حلال حرام، جائز ناجائز، نیک اور بد کی تمیز سکھا دی ہوتی، اسے خدا خوفی سکھائی ہوتی، وہ اکیلے میں بھی وہ چیز دیکھنا پسند نہ کرتے۔ بچے ہیں، بچی ہے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اب وہ آپ کے سامنے نہ دیکھیں لیکن تنہائی میں دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کے اندر وہ چیز جو آپ نے ٹرانسفر کرنی تھی، منتقل کرنی تھی، وہ نہیں کی۔ ماں باپ کی ذمہ داری کیا تھی، انہوں نے ادا نہیں کی۔ استاد کی ذمہ داری کیا تھی، انہوں نے ادا نہیں کی۔ حکمرانوں کی ذمہ داری کیا تھی، انہوں نے ادا نہیں کی۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ میں ہے، منمانی کرنے پہ ہے، اس کو اجتماعی سوچ نہیں ہے، بس انفرادی، میں بچ جاؤں، مجھے مل جائے، دوسرے کے لیے کوئی پرواہ نہیں۔ باہر کے ملکوں میں ہم کچھ خوبیاں دیکھتے ہیں۔ میں یہ کہوں کہ اسلامی تعلیمات پر کچھ عمل ہمیں غیروں میں نظر آتا ہے اور ان کی برائیاں ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آتی ہیں۔ میں اپنی دیوار کتنی اونچی کر رہا ہوں دوسرے کے لیے، کیا اس سے کوئی نقصان ہوگا؟ ہمارے ہاں اس کا کوئی خیال نہیں ہے۔ باہر آپ کو اجازت لینی پڑتی ہے، آپ کو کھڑکی، ونڈو جسے آپ کہتے ہیں، دریچہ، اس کی جگہ بدلنی ہے تو آپ کو وہاں میونسپیلٹی سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ وہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ کے پڑوسی کو تو نقصان نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے کوئی اور نقصان تو نہیں ہوگا، وہ پرمیشن دیں تو آپ بدلتے ہیں۔ یہاں آپ رات میں، دن میں جو چاہیں کریں، آپ سڑک پہ ملبہ ڈال کے دوسروں کا راستہ روک دیں، آپ جانور باندھ لیں، آپ ٹینٹ لگا لیں، آپ کو کوئی پوچھنے کا نہیں ہے، آپ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ یہ جو ساری باتیں ہیں یہ اثر انداز ہوتی ہیں، دوسرے اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ آپ کسی کی دل آزاری کر رہے ہیں یا آپ
کسی کا حق مار رہے ہیں، آپ اس کی سوچ بھی نہیں لاتے اپنے اندر، نہ ہی حکمران۔ اب دیکھیے نا، IMF یہ جو ادارہ ہے عالمی مانیٹرنگ فنڈ کا، اس کے لیے جی پریشر ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، وزیروں، اسمبلی کے ارکان، ممبروں کی تنخواہیں بڑھانے کے لیے بھی کیا اسی کا پریشر ہوتا ہے؟ اس وقت تو آپ پریشر کاؤنٹ نہیں کرتے، کیونکہ آپ کا فائدہ ہے، آپ کر لیتے ہیں۔ اسمبلی کی بلڈنگ میں جو کیفے ہے آپ کے لیے کھانے پینے کا، وہاں جو معیار ہے یا جو وہاں پرائز ہیں، چیزوں کے نرخ، قیمتیں ہیں، کیا آپ نے عوام کو بھی وہی دی ہوئی ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، بزازی کہتے ہیں اس کو، آپ کے ہاں فیبرک، کلاتھ اس حوالے سے لگائے جاتے ہیں لفظ۔ انہیں خلیفہ چنا گیا، وہ اگلے دن کپڑا اپنے کندھے پہ رکھ کے مارکیٹ، بازار جا رہے۔ صحابہ نے کہا اگر آپ کاروبار کریں گے تو کاروبار حکومت کون دیکھے گا؟ جو امور سلطنت ہیں وہ کون انجام دے گا؟ آپ نے فرمایا پھر میرے بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کون کرے گا؟ انہوں نے کہا بات آپ کی بھی صحیح ہے، مل بیٹھے کہ ان کے لیے، جس کو آپ اردو میں تنخواہ کہتے ہیں، فارسی کے لفظ ہے تن، بدن کو کہتے ہیں، خواہ بدن کی ضرورت، کھانا پینا، کپڑا، سیلری، ان کے لیے وظیفہ مقرر کیا جائے تاکہ یہ گھر ان کا چلتا رہے اور یہ سارا وقت امور سلطنت کو انجام دینے میں لگائیں، کاروبار کریں، کاروبار حکومت۔ اب اس میں بیٹھ کے وہ لوگ طے کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ روزانہ کمائی کتنی کرتے ہیں، اس کے حساب سے ان کو دیا جائے۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا نا ہمارے ذہن کے مطابق، کہ جتنا وہ روز کما لیتے ہیں اتنی ہی کم از کم ان کی تنخواہ رکھی جائے۔ مگر وہ کہتے ہیں کہ ایک مزدور، لیبر، اس کو جتنے دہاڑی، ڈیلی ویجز اس کے جو ہیں اتنا ہی مجھے دیا جائے۔ اگر میرا گزارا نہیں ہوگا تو میں مزدور کا جو وظیفہ ہے وہ بڑھاؤں گا۔ آپ نے یہ بات سنی، کہنا بہت آسان ہے، خوشحالی کے بعد اس کو پابندی سے کم پیسوں میں گزارا آسان نہیں ہوتا۔ جنہوں نے اچھے دن دیکھے ہوتے ہیں ان کے لیے تنگی میں گزارا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ خود تو وہ جبر کر لیں، بچوں کا کیا کریں، گھر والوں کا کیا کریں۔ ہمارے ہاں کتنے مسائل ہیں، پانی، بجلی، گیس، آپ کی خوراک کی چیزیں، اور کتنا آپ کا گھر کے مینٹیننس، سب کچھ آتا ہے بیچ میں۔ چھوٹے چھوٹے خرچ ملا کے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ گھی چاہیے، چینی چاہیے، آٹا چاہیے، آپ کو کیا کچھ چاہیے، سب کچھ ایک لسٹ بنتی ہے۔ اب ماہانہ جب اس کو جوڑتے ہیں تو کہاں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر کہتے ہیں جتنا ایک مزدور کا وظیفہ اتنا ہی میرا ہوگا، اور اس میں انہوں نے 2.25 سال گزار کر دکھائے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن میٹھے کی خواہش کی، لیکن گھر والوں نے کہا جو آتا ہے اس میں اتنی گنجائش نہیں کہ میٹھا بن سکے، سویٹ ڈش، ڈیزرٹ کہتے ہیں نا آپ کی اہلیہ محترمہ نے روز کے اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچانا شروع کر دیا۔ سگڑ خواتین جو ہوتی ہیں وہ اگر گھر چلانا چاہیں عمدگی سے تو چلا لیتی ہیں، جو سگڑ نہیں ہوتی وہ اڑا بھی لیتی ہیں، ہر قسم کا مزاج ہوتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد میٹھا بنا لیا۔ آپ نے فرمایا تم نے تو کہا تھا کہ اتنا نہیں ہوتا کہ بن سکے، یہ آج کہاں سے آ گیا؟
تو خاتون نے بتایا کہ میں تھوڑا تھوڑا بچانے لگ گئی تھی، تو بچا کر آج اتنا ہو گیا کہ میٹھا بن گیا۔ تو بیوی کی تعریف نہیں کرتے کہ تم بڑی سلیقہ شعار ہو، گرہستی والی ہو، نہیں، شاباش بھی نہیں دیتے۔ وہ برتن لیتے ہیں اور مسجد میں چلے جاتے ہیں، لوگوں کو جمع کر کے کہتے ہیں میری تنخواہ میں سے اتنا کم کر دو، اس میں بھی ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ واقعہ بھی سنا دیا، یہ میٹھا اس طرح بنا ہے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ کو کسی دوسرے ملک کی وزیر کی یا صدر کی بیوی نے خوشبو دی تحفتاً، انہوں نے آپ کو بتایا، آپ نے فرمایا یہ تمہیں نہیں ملی ہے، یہ امیر المومنین کی وجہ سے ملی ہے، تو یہ لوگوں کا حق ہے، تمہارا نہیں ہے۔ انہوں نے صرف تمہاری حیثیت میں نہیں دی، چونکہ تم میری بیوی ہو اور مجھے امیر المومنین بنایا گیا ہے، اس لیے یہ آیا ہے۔ وہ تحفہ لے کر بیت المال میں، قومی خزانے میں جمع کرا دیا۔ یہ میں کردار بتا رہا ہوں، ذرا اس سے سوچئے۔ خلیفہ وقت کے پاس ایک شخص ملنے آتا ہے، سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے پڑھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کسی اور خلیفہ کے حوالے سے ہو، خلفائے خمسہ میں سے۔ وہ جب آیا، آپ نے جو چراغ جل رہا تھا، لیمپ، وہ بجھا دیا، دوسرا چراغ روشن کر دیا۔ اس زمانے میں یہی دیے ہوتے تھے۔ اس نے پوچھ لیا کہ جی اس چراغ اور اس چراغ میں کیا فرق ہے؟ تیل کا فرق ہے، روشنی کا فرق ہے، کیا ہے؟ فرمایا جب تک تم نہیں آئے تھے میں سرکاری یعنی گورنمنٹ کا کام کر رہا تھا، وہ جو چراغ تھا اس میں قومی خزانے کا تیل تھا، کیونکہ کام میں قومی کر رہا تھا تو وہ تیل استعمال کر رہا تھا۔ اب آپ تشریف لائے ہیں، آپ ذاتی طور پر آئے ہیں، اپنے طور پر ملنے آئے ہیں، تو میں نے وہ چراغ بجھا کے یہ چراغ روشن کیا، اس میں جو تیل ہے وہ میں نے اپنے ذاتی رقم سے لگایا ہے۔ میں اتنی دیر قومی خزانے کا تیل اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ ذرا سوچئے۔ ہم اخباروں میں پڑھتے تھے کہ جی جب اسمبلی ممبرز کا ٹائم پورا ہوا، پارلیمنٹ لاجز جو ان کو رہائش کے لیے جگہ دی جاتی ہے، وہاں سے اے سی، ایئر کنڈیشن نکال کے لے گئے، کارپٹ لے گئے، اسٹیشنری لے گئے، ڈیکوریشن کا سامان لے گئے۔ یہ وہ لوگ جنہوں نے قانون بنانا اور قانون نافذ کرنا ہے، ان کا کردار ٹی وی پہ بھی آیا، اخباروں میں بھی آیا۔ کیا ہے یہ؟ ایک باپ کو اپنی اولاد کے لیے کیسا ہونا چاہیے، ایک ماں کو کیسا ہونا چاہیے، بہن بھائی آپس میں کیسے، شوہر اور بیوی کیسے، ہم نے کبھی سیکھنا چاہا؟ ہر شوہر کو یہ حدیث یاد ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، مگر شوہر کیسا ہونا چاہیے یہ اسے یاد نہیں، اس کے فرائض کیا ہیں نہیں معلوم۔ حقوق کی بات ہم سب کرتے ہیں، مگر ہم پر دوسروں کے بھی تو حقوق ہیں، اگر ہم پر دوسروں کے ہیں، دوسروں پر ہمارے ہیں، باہمی، میوچل، لیکن اپنے حقوق یاد ہیں، دوسروں کے حقوق یاد نہیں۔ وہ جو کہاوت کہ ہاتھ اتنا ہی پھیلاؤ کہ دوسرے کی ناک کو نہ لگے۔ انسانی زندگی کیا ہے؟ کیا ہم نے
دین کے مطابق سیکھا. آپ کہیں گے جی دین میں تو صرف نماز روزے کا بیان ہوگا، حج زکوٰۃ کا بیان نہیں. دین ضابطۂ حیات کو کہتے ہیں، کوڈ آف لائف. آپ کی زندگی کے ہر ایک شعبے میں، ہر ایک گوشے میں آپ کا دین آپ کی پوری رہنمائی کرتا ہے. چھوٹی چھوٹی بات بھی ہمیں بتایا، کسی سوراخ میں انگلی نہ ڈالو، ہو سکتا ہے کوئی کیڑا ہو اس سوراخ میں چھپا ہوا، تمہیں نقصان نہ دے دے. کسی جانور سے بھی کیا سلوک کرنا ہے، چیونٹیوں کو مارنے جلانے کا نہیں، پانی ڈال دو وہ نکل آئیں گی. ہاں کوئی موذی جانور ہے، فرمایا سانپ کو چھیڑو نہیں، چھیڑو تو چھوڑو نہیں. یا تو اسے چھیڑو نہیں، رستہ دے دو چلا جائے، چھیڑا ہے تو اس کو مارو اور مار کے اس کو دفن کرو. مگر ہم تو جانوروں کے کیا، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق بھی نہیں سیکھتے. ماں باپ سے بات کرنی ہے، قرآن نے بتایا ہے، رگیں نہیں پلانی، اف نہیں کرنا، چلانا نہیں ہے. ہم تو ماں باپ کو آرڈر دیتے ہیں، مجھے یہ چاہیے. باہر کے ملکوں میں نے یہاں تک سنا اولاد ماں باپ کو دھمکیاں دیتی ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو میں ریونیو والوں کو آپ کے سارے اکاؤنٹس بتا دوں گا، آپ کہاں ٹیکس چوری کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں وہاں کرتے ہیں. اس طرح کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں. ماں باپ کو دیکھا بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں، میرا بیٹا رات کو گیمبلنگ کے لیے گیا تھا، اتنے ہزار ہار کے آیا، وہ بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں. یہ باتیں بھی سننے کو ملی ہیں. ہماری خواتین نے کیا حال کر لیا، خود کو نمائش کا سامان بنا لیا، جسم کی حسن کی نمائش کرنے لگ گئے. یہ معاشرہ کس طرف چلا گیا؟ انسانیت کس چیز کا نام تھا؟ خود کو بھی سنوارنا، معاشرے کو بھی سنوارنا، دوسروں کے لیے بھی اپنے آپ کو نفع بخش بنانا. کیا ہم نے سیکھا؟ ہمارے ہاں کردار کیا تھا؟ یہودیوں سے جب انہوں نے رعایا بن کے رہنا قبول کیا، طے پا گیا کہ جب فصل ہوگی، پیداوار ہوگی، پروڈکشن، تمہارا حصہ تمہیں مل جائے گا، ہمارا حصہ ہمارا آدمی آ کے لے جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ اور ان کا حصہ ان کو دے آؤ، اپنا حصہ لے آؤ. وہ صحابی گئے. یہودیوں نے اپنی عورتوں کا زیور، جیولری جمع کر کے اس شخص کو کہا، یہ تمہارے لیے ہے، ہم کسی کو نہیں بتائیں گے، یہ تمہارے لیے، یہ لے لو اور پیداوار میں جو ہمارا حصہ ہے وہ زیادہ کر دو. یہ تمہیں دے رہے ہیں. برائب کرنا، رشوت، بھتہ وغیرہ وغیرہ ہمارے معاشرے کا آج حصہ ہے. اب وہ صحابی نبی کا تربیت یافتہ، کردار دیکھیں. اس نے کہا یہ تو بہت تھوڑا سا زیور ہے، دنیا بھر کی دولت دے دو تو میں ایک دانہ بھی زیادہ نہیں کروں گا، برابر جو ہے پورا پورا کروں گا. عدل. اس نے کہا اسی وجہ سے تمہیں دنیا کی پاسبانی ملی ہے، تم جو دنیا پہ حکومت کر رہے ہو نا، تمہاری یہی خوبیاں ہیں. اندازہ کیجیے آج وہ کردار کہاں چلا گیا. اگر رمضان کے مہینے میں نے اپنی زبان کو غلط باتوں سے نہیں روکا، آنکھ کو غلط استعمال سے نہیں روکا، میرے ہاتھ کیا کر رہے ہیں، تو میں نے اگر اپنے آپ کو بخشش کا مستحق نہیں بنایا، مجھ سے زیادہ محروم اور کون ہوگا. موقع دیا قدرت نے مجھے، سنہری گولڈن چانس جس کو آپ کہتے ہیں، مگر میں نے اویل نہیں کیا. میں نے اپنے آپ پر توجہ نہیں دی، وقت گزار دیا. اعمال کمانے تھے، مال کمانے میں لگ گیا.
میں نے ٹائم پاس کیا. کیا ہوا؟ بھوکا رہا میں ضرور، مگر میں نے اپنے حصے میں کیا لیا، یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے. ایک گھر میں امن کیسے آتا ہے؟ ایک باپ کا اثر اولاد پہ کیسے پڑتا ہے؟ میرے اخلاق معاشرے کو کیسے سنوارتے ہیں؟ دین سے سیکھیے. آپ لوگوں کے ہاں سول سوسائٹی اور اس میں رہنے والوں کو آپ سویلائزڈ کہتے ہیں. یہ وہ شہری ہیں جو تہذیب یافتہ، ان کا حال دیکھ لیا آپ نے؟ کیپٹل ہل پہ چڑھائی نہیں دیکھی تھی آپ نے کیا؟ امریکہ میں توڑ پھوڑ نہیں دیکھی تھی کیا؟ امریکہ میں اگر آپ جائیں تو وہاں ریڈیو ایک ایک منٹ کی خبر دے رہا ہے، کتنے قتل ہوئے، کتنے ریپ ہوئے، کتنا جناب فائرنگ ہوئی اور کتنی لوٹ مار ہوئی. وہاں کا ایک چینل مسلسل یہی خبریں دے رہا ہے، جس کو آپ مہذب معاشرہ کہتے ہیں. اسلام کی سزائیں ہماری بہتری کے لیے ہیں. قصاص کے لیے کہا حیات لأولی الالباب، یہ لوگوں کے لیے اس میں زندگی ہے. ہم نے اسلامی تعزیرات، اسلام کی سزاؤں کو غلط کہنا شروع کر دیا، معاشرہ بگڑا. مجھے بتائیں، چوری پر چور کے ہاتھ کٹیں، اور آج ٹیلی ویژن ہے اور ٹیلی ویژن پہ دکھایا جائے، لوگ اس جرم سے بچیں گے یا نہیں بچیں گے؟ میرے والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ سفر کر رہے تھے ٹرین میں. ایک صاحب نے دیکھا کہ یہ عالم ہے تو اس نے کہا میں کچھ باتیں پوچھ لوں. اس نے اپنی زبان میں، جیسے کہتے ہیں نا کچھ لوگ بے احتیاطی سے گفتگو کرتے ہیں، جی پرانے لوگ گنوار تھے، اوجڑ تھے، واہ، جس طرح لوگ لفظ کہہ جاتے ہیں. اب لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں، سویلائزڈ ہو گئے ہیں، مہذب ہو گئے ہیں، تو وہ جو غیر تہذیب یافتہ معاشرہ تھا ان کے لیے سخت سزائیں تھیں. اب یہ تو نہیں ہونی چاہیے. والد صاحب قبلہ سوال پر برہم نہیں ہوئے، ورنہ اس کو سمجھاتے کیسے. والد صاحب نے کہا یہ بتائیں، ایک جاہل، نہ جاننے والا، جس کو نہیں پتا کہ میرے جرم کا مجھ پر اور دوسروں پر کیا اثر ہوگا، وہ جرم کرتا ہے، اس کو انجام اور اس کے اثرات کا علم نہیں ہے، وہ زیادہ سخت ہے اس کی بات، یا جاننے والا جس کو پتا ہے کہ میرے لیے اور دوسروں کے لیے اس کے نقصانات کیا ہوں گے، اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ تو بتاؤ دونوں میں سے زیادہ سخت کس کے لیے ہونا چاہیے؟ وہ کہنے لگا لازمی بات ہے، جو جان بوجھ کر کرتا ہے، جس کو پتا ہے کہ اس کے اثرات یہ ہوں گے، نقصانات یہ ہوں گے، اس کے لیے تو زیادہ سخت. کا آپ نے خود ہی جواب دے دیا بقول آپ کے. اگر پہلے لوگ نہیں جانتے تھے تو جب ان کے لیے اتنی سخت سزائیں تھیں تو جاننے والوں کے لیے تو اور زیادہ سخت ہونی چاہیے. اس کی سمجھ میں بات آ گئی. ہمیں یہ جو سزائیں ہوتی ہیں یہ سنوارنے کے لیے. دیکھیں نا جی، انگلی کو اگر زخم لگ جائے کسی کی، اللہ نہ کرے لیکن لگ جاتی ہے، تو آپ اس بندے کو مارتے ہیں یا انگلی کی وہ زخم کی جگہ کو صاف کرتے ہیں، اس کو درست کرتے ہیں؟ کاٹنی پڑے تو انگلی کاٹیں گے یا بندہ کاٹیں گے؟ لازمی بات ہے آپ کہیں گے اس زخم کو فوراً ٹھیک کیا جائے تاکہ باقی جسم اس سے متاثر نہ ہو، باقی جسم کو نقصان نہ ہو، سیپٹک نہ ہو جائے، زہر پھیل نہ جائے. ایسا ہی ہے نا؟ تو ایک فرد اگر غلطی کرتا ہے تو اس کو سزا دے کر باقی پورا معاشرہ ایک جسم کی طرح ہے، اس کو سنبھالا جائے یا اس کی وجہ سے پورے معاشرے میں وہ برائی پھیلنے دی جائے؟ آپ سمجھدار ہیں، خود فیصلہ کیجئے. گھر میں ایک فرد بگڑتا ہے تو سب مل کے اس کو سمجھاتے ہیں تاکہ پورا گھر متاثر نہ ہو. لیکن آپ اس کو ڈھیل دیتے رہیں گے تو وہ برائی پھیلے گی یا نہیں پھیلے گی؟
اب باپ خود غلط کر رہا ہے، بچوں کے سامنے سگریٹ پی رہا ہے یا نشہ کر رہا ہے، وہ بچوں کو روک سکے گا؟ اسی طرح کہتے ہیں نا، گربہ کشتن روز اول، بلی پہلے دن ہی مار لو قبل اس کے کہ آپ کو پورے گھر کے لیے مشکل ہو جائے۔ لوگوں نے ان مثالوں کو سمجھا نہیں۔ گلستان بوستان شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ 800 سال پہلے لکھ گئے، وہ ہمیں آسان لفظوں میں زندگی سمجھا گئے، وہ بھی شریعت و سنت کے پابند تھے، سمجھا گئے۔ انگریزی ترجمے ہو گئے ان کتابوں کے، مگر ہم نہیں پڑھتے۔ پڑھائی جاتی تھی، سلیبس میں پڑھائی جاتی تھی، کہتے تھے یہ ٹھوکر نہیں کھائے گا۔ تو برائی کو پہلے دن پکڑ لو۔ آپ کے ہاں وائرس ہوتے ہیں، ابھی کورونا کی وبا آئی تھی، کیا کیا آپ نے؟ لاک ڈاؤن کیا کہ پھیل نہ جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچانے کے لیے۔ وہ وائرس پلان تھا یا پلان کیا ہوا تھا، پینڈیمک تھا یا پلینڈیمک تھا، یہ ساری باتیں اب واضح ہو چکی ہیں۔ اصل مسئلہ ویکسین چونکہ بزنس ہے، بیچنی ہوتی ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا میں آپ جانتے ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے کو لوٹنے پہ تلا ہوا ہے۔ تو آپ نے اس کے لیے تدارک، روکنے کا انتظام، سد باب کے یہ دروازہ بند کرو۔ مگر برائیوں کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ یہ پولیس کا محکمہ کیوں ہے؟ فوج کیوں بنائی جاتی ہے؟ کہ چند افراد حفاظت کے لیے قربانی دیتے ہیں تاکہ باقی لوگ آرام سے سو سکیں، وہ آرام سے رہ سکیں۔ آپ ٹیکس دیتے ہیں ان کے لیے، ان کی تنخواہیں ان کے لیے کرتے ہیں، مگر وہ آپ کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں اس کو بھی تو شمار کرنا ہے، کیوں؟ لیکن ہمارے اداروں میں ہی، محافظوں میں ہی اگر برائی آ جائے اور اس کا سد باب نہ ہو تو پھر بتائیے حفاظت ہوگی یا لوٹ مار بڑھے گی؟ پھر طبقاتی تقسیم۔ ایک بڑے قبیلے کی خاتون تھی، نام اس کا فاطمہ تھا، اس نے چوری کی، حدیث میں ہے۔ لوگوں نے کہا اگر اس کا ہاتھ کاٹا گیا تو یہ بڑی رسوائی ہوگی، بہت زیادہ انہوں نے اس کو محسوس کیا۔ حضرت اسامہ بن زید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے تھے، آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید کے فرزند تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے۔ تو لوگوں نے ان کو سفارشی بنایا کہ یہ بات کریں حضور سے کہ اس کو کوئی اور سزا دے دی جائے، جرمانہ لگا دیا جائے، ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ انہوں نے آ کے ذکر کر دیا۔ اب دیکھیں نظام، عدل۔ حضور نے فرمایا تم حدود اللہ میں دخل دیتے ہو، اللہ کی مقرر کردہ باتوں میں دخل اندازی کر رہے ہو، انٹرفیئر کر رہے ہو۔ پھر ذکر کیا کہ اگر میرے گھر کا کوئی فرد بھی ایسا کرتا، میں اس کے لیے بھی اللہ ہی کا حکم نافذ کرتا۔ میں وہ الفاظ نہیں کہہ رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ فرمایا پہلی امتیں اسی لیے تباہ ہوئیں کہ ان کے رئیس، بڑے وڈیرے، نوٹیبل پیپل اگر جرم کرتے تھے ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، کمزور کرتے تھے عام کامن پیپل ان کو سزا دے دی جاتی تھی۔ معاشرہ نہیں بگڑنا چاہیے۔ میں اپنی ذات کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے نفع بخش بنوں۔ ڈیل کارنیگی سے مجھے نہیں سیکھنا ہے، اس کی کتابیں پڑھ کے نہیں کہ شوہر کیسا ہونا چاہیے، بیوی کیسی ہونی چاہیے، کاروبار کیسا ہونا چاہیے۔ مجھے قرآن و سنت کو پڑھنا ہے، مجھے غیروں کو نہیں پڑھنا۔ میرے رب اور میرے نبی کی تعلیمات سے بہتر کسی کی تعلیمات نہیں ہو سکتی۔ میں ان کو چھوڑ کر ابلیس سے پالیسیاں لوں؟
آج کہتے ہیں سنہری باتیں، گولڈن ورڈز، انہوں نے کہاں سے لیے ہیں؟ آپ ہی کی باتیں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو دی جا رہی ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی باتیں پڑھی نہیں ہیں۔ آپ نے مولا کائنات حضرت علی کے اقوال نہیں پڑھے، آپ نے صحابہ کے اقوال نہیں پڑھے، ان کو تو چھوڑے، آپ نے تو قرآن حدیث کو نہیں پڑھا، ان کو تو رکھیں ایک طرف، قرآن حدیث کو بھی نہیں پڑھا۔ پھر بتائیے آپ کیسے اپنے آپ کو نفع بخش بنائیں گے؟ کیسے آپ ماحول کو بہتر بنائیں گے؟ دیمک جب ابتدا میں لگتی ہے، ٹرمائٹ کہتے ہیں شاید آپ اس کو انگلش میں، اگر آپ اس کو فوراً کنٹرول نہ کریں تو وہ پھر پوری عمارت کو کھا جاتی ہے یا نہیں؟ آج برائیاں ہمارے معاشرے کو کھا رہی ہیں۔ مسلمان وہ نہیں رہے جو تھے۔ ہمارا اعزاز کیا تھا؟ دین کی پابندی، قرآن و سنت کی پابندی۔ ہمارا اعزاز کیا تھا؟ ہمارے اخلاق تھے، ہمارا کردار تھا، مثالیں دی جاتی تھی مسلمانوں کی۔ آج ہم میں سے وہ چیزیں ختم ہو گئیں، کتابوں میں رہ گئیں، ہمارے عمل سے رخصت ہو گئیں۔ کیوں؟ ہم نے کتابوں سے دوستی ختم کر دی، ہم نے علم سیکھنے کو اہمیت نہیں دی۔ ہمارے سلیبس کیا ہیں؟ میں بھی اسکول پڑھا ہوا ہوں، میرے اسکول میں دینیات کی کتاب بھی تھی، معاشرتی علوم کی کتاب بھی تھی، اردو ادب بھی تھا، اخلاقیات بھی اس میں بیان کیے جاتے تھے۔ مجھے آج تک یاد ہے، بہن کی محبت کے نام سے ایک کہانی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بچوں کو سکھایا جاتا تھا۔ آج مجھے بتائیے ایسی کوئی کتاب سلیبس میں ہے؟ باہر سے سلیبس آتا ہے، دنیا کیسے کمانی ہے صرف وہی سیکھ رہے ہیں۔ دین کیا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، وہ نہیں ہے۔ ہاں، آپ کے ہاں سیپریٹ کر دیے کچھ علوم، آپ کے ہاں عمرانیات بھی ہیں، سوشیالوجی بھی ہے، دیگر ہے، میں مانتا ہوں، لیکن ان میں آپ کے دین کے حوالے سے آپ کو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ قرآن و سنت کے حوالے سے کیا سکھایا جا رہا ہے؟ میں مختصر کروں، ایک باپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کی ذمہ داری کیا ہے، بیوی سے اس نے کیا سلوک کرنا ہے، بچوں سے کیا کرنا ہے، اپنے ماں باپ سے کیا کرنا ہے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے کیا کرنا ہے۔ ہر شخص اگر سیکھے گا تو ہی عمل کرے گا۔ نہ آپ سیکھ رہے ہیں، نہ آپ دوسروں کو سکھا رہے ہیں۔ فری تعلیم کے لیے مدرسے موجود ہیں، ان کے خلاف بھی سازشیں ہو رہی ہیں۔ کوشش ہے کہ وہ مدرسے کسی طرح بند ہو جائیں یا پابند ہو جائیں۔ بند کرنے کی بھی کوششیں ہیں، پابند کرنے کی بھی کوششیں ہیں، کیونکہ وہاں سے پڑھنے والے آگے دین کی حفاظت، دین پر پہرا دیتے ہیں۔ لوگوں کو پسند نہیں ہے، وہ اپنی منمانی باتیں رائج کرنا چاہتے ہیں، علماء رکاوٹ بنتے ہیں۔ شکر کریں کہ رکاوٹ بنتے ہیں، یہ نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ لوگ اسلام کا غصہ شاید مولویوں کو برا کہہ کے نکالتے ہوں گے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے یہ اسلام ہماری بھلائی ہے، یہ دین بھلائی کا نام ہے، دین آسان ہے، دلچسپی کی ضرورت ہے۔ آپ ارادہ کیجئے کہ میں سچا مسلمان بنوں گا، رب کی رحمتیں آپ پر ہوں گی، برکتیں ہوں گی، آپ فائدہ ہوگا، آپ دوسروں کے کام آ کر وہ خوشی محسوس کریں گے جس کا آپ کو اسی وقت اندازہ ہوگا۔ ہمیں یہی کہا گیا کہ ہمیں خود کو بھی اچھا رکھنا ہے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانا ہے۔ ایک بیٹے پہ کیا لازم، ایک بیٹی پہ کیا لازم، ایک عورت پہ کیا لازم، ایک مرد پہ کیا لازم، سیکھیں۔ آپ کا دین آپ کو ایک ایک بات بتاتا ہے، سیکھیے۔ اب تو
تو آسان ہو گیا ہے، آن لائن آپ سیکھ سکتے ہیں، علماء بھی موجود ہیں۔ یہ خانقاہیں تربیت گاہیں تھیں، درس گاہ سے پڑھ کے آتے تھے تو خانقاہ میں اس پر عمل کرنا سکھایا جاتا تھا۔ اکڑ، تکبر، انانیت، غرور، خود غرضی، خود ستائی، یہ سب برائیاں ہیں، ایک انسان کو انسان نہیں رہنے دیتی۔ آج ہمارے مزاج میں یہ سب برائیاں آئی ہوئی ہیں اور ہم ان کو برائی نہیں سمجھ رہے۔ ریٹائر ہونے کے بعد پہلی صف میں آ کے بیٹھ کے تسبیح لے کے بیٹھنا ہے آپ نے، جب آپ کرسی پہ ہیں اس وقت اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیجئے، کردار کا مظاہرہ کیجئے، جو آپ پر ذمہ داری ہے وہ پوری کیجئے۔ کام چوری ہو رہی ہے، طرفداری ہو رہی ہے، عدل و انصاف کا خون ہو رہا ہے، حفاظت کے نام پہ لوٹا جا رہا ہے، سیاست کے نام پر غلط باتیں، نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ آپ سن نہیں رہے ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی غدار کہتا ہے، کوئی چور کہتا ہے، کوئی نام بگاڑتا ہے، کوئی کیا کچھ کرتا ہے، اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے۔ علماء میں سے کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو فوراً شور شرابہ ہو جاتا ہے۔ لبرلزم کے نام پر جو کچھ آپ کو کہا جا رہا ہے، کیا اس میں آپ بھلائی دیکھتے ہیں؟ جانا کہاں ہے؟ قبر میں۔ بس یہ سوچ لیجئے، کفا بالموت واعظا یا عمر، یہ جملے حضرت عمر فاروق کی انگوٹھی پہ لکھے ہوئے تھے۔ کفا بالموت واعظا یا عمر، انہوں نے یہ انگریونگ کرا کے انگوٹھی کے نگینے پہ لکھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق 44 ملکوں کے فتح کرنے والے۔ آپ کہیں گے ان لفظوں کا ترجمہ کہ اے عمر، موت سے بڑی کوئی نصیحت نہیں، کافی ہے موت، یاد ہو تو میں نے مرنا ہے، مٹی میں جانا ہے، کیا ہوگا میرے ساتھ آگے میں نے جواب دینا ہے۔ وہ فاروق اعظم جن کی آج دنیا میں مثالیں دی جاتی ہیں، نبی پاک نے ان کو سراج و اہل الجنہ فرمایا، وہ اہل جنت کے آفتاب، وہ اللہ سے اتنا ڈرنے والے رویا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں عہدہ مل جائے تو موت تو دور کی بات ہے، ہمیں تو خدا یاد نہیں رہتا، اپنے آپ میں مگن، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ اور یہ سیاستکار اپنے آپ کو ملک کا مالک سمجھ لیتے ہیں، جو چاہے پالیسی بنا لیں، جو چاہے اپنا طرز اختیار کر لیں، یہ پورے ملک کا خود کو مالک سمجھنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ یہ خادم ہے۔ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے، یہ خدمت کے لیے ہے، مگر یہ خدمت کرواتے ہیں۔ وزیر کے معنی بوجھ اٹھانے والا، مگر یہ تو بوجھ اٹھوانے والے ہیں۔ اسی طرح علماء ہوں، ذمہ دار ہیں وہ، اسی طرح مشائخ ہوں، پیر کہلانے والے ذمہ دار ہیں وہ، ان کا اپنا کیا حال ہے؟ وہ جتنا علم جانتے ہیں کیا اس پر عمل کرتے ہیں؟ کیا وہ واقعی اپنے آپ کو نمونہ بناتے ہیں یا وہ دوسروں کے لیے گمراہی کا ذریعہ بن رہے ہوں؟ وہ غلط لفظ بول کر اڑ جائیں اس پہ، کوئی خطا کر کے اس پہ اڑ جائیں، تو بتائیے وہ دوسروں کو کیا سبق دے رہے ہیں؟ ان کی وجہ سے کتنے بگڑ رہے ہیں، کیا ان کو احساس نہیں ہے؟ تو دوزخ سے زیادہ قریب ہیں کہ غلطی کریں، ان کی وجہ سے کتنے لوگ۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، پہچاننا چاہیے اپنے آپ کو، اور جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ رب کو پہچان لیتا ہے۔ یہ میں نے کچھ باتیں بڑے درد سے کی ہیں آپ سے، مجھے خود کو بھی اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے اور اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہیے۔ کہتے نا ہے جستجو کے خوب سے خوب تر کہاں، ہمیں کوشش کرنی ہے۔ السعی منا والاتمام من اللہ،
میرا کام کوشش کرنا، پورا کرنا، اللہ کا کام۔ آج 2 رمضان تھی 1348 ہجری میں کھیم کرن، جس کو پاکستان نے فتح کیا تھا 1965 میں، پھر واپس لے دیا قصور سے 5 میل کے فاصلے پر۔ والد صاحب قبلہ کی وہاں پیدائش ہوئی تھی۔ عصر کی اذان کے بعد دادا جان گئے تھے مسجد میں نماز پڑھنے، سلام پھیرا انہوں نے نماز پڑھ کے، تو کسی نے آ کے خبر دی کہ حاجی کرم الہی کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ لوگوں نے تکبیر و رسالت کے نعروں سے استقبال کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جن صلاحیتوں سے نوازا، 55 برس کی انہوں نے عمر پائی، صدیوں کے کام کیے۔ اہل سنت کے وہ ایک عظیم رہنما تھے، جماعت اہل سنت کے بانی۔ 1956 میں انہوں نے جماعت اہل سنت بنائی تھی، آج جو ایک عالمی تنظیم ہے۔ ان کی خدمات کی تفصیل ابھی تک مرتب نہیں ہو سکی، جتنا ذکر ہوتا ہے۔ مشہور ان کی خطابت، پھر ان کی کتابیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور توفیق دے کہ کوئی ایسا کام ہم سے ہو جائے، ان کی روح بھی راضی ہو، بخشش کا سامان بھی ہو جائے۔ لوگوں نے انفرادی اور اجتماعی طور پر فاتحہ خوانی کی ہوگی، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ 1446 ہجری ہے، 1448 ہجری میں 100 سال ہو جائیں گے ان کی ولادت کو۔ اللہ نے چاہا تو اس وقت ان کی بارگاہ میں ان کے کام کوئی ایسے جو ابھی تک نہیں کر سکے، ان کی 2-3 کتابیں ہیں جو میں پوری نہیں کر سکا، وہ کر کے انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ پاکستان میں کل 3 رمضان ہوگی، رمضان کی 3 تاریخ، یوم وصال ہے مخدومہ کائنات ام السادات ملکہ فردوس بری، جنت کی عورتوں کی اور سارے جہانوں کی عورتوں کی سردار، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کا ٹکڑا، اور ام الحسنین، حسنین کریمین کی والدہ محترمہ، ان کا یوم وصال۔ جتنے لوگ سن رہے ہیں کل ضرور ان کی بارگاہ میں سلام پیش کیجیے گا، افطاری میں ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کیجیے گا، ان کا ذکر سنیے گا، سنائیے گا۔ کل انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں بھی انہی کی بارگاہ میں کچھ ہدیہ عقیدت پیش کر سکوں۔ اگر ان کی مہربانی ہو گئی، ہم سب کی بخشش ہو جائے گی۔ ان کا ذکر کرنا ہمارے لیے بہت بڑی سعادت۔ اللہ کریم ان کے صدقے ہماری بیماریاں، پریشانیاں دور فرمائے، مسلم امہ پر کرم فرمائے۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔